ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جادو کے متعلق اور اس کے علاج۔ ہم آپ کو جادو کے چند ایسے علامات بتائیں گے جن سے ظاہری طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید جادو کا معاملہ چل رہا ہے، یعنی جس شخص میں بھی یہ علامات ظاہر ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ اس پر کسی نے جادو کیا ہے۔ تو اس کے چند علامات جاننے کے لیے آپ اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں اور جلد از جلد اس کا علاج ضرور کر لیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی۔ بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیے کہ میاں اور بیوی بات پہ بات پر لڑ پڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی اور اعتراض کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، تو سمجھ لے کہ ان پر جادو کیا ہوا ہے۔ دوسری یہ ہے، یعنی جادو کی دوسری علامت یہ ہے کہ بیوی خاوند سے اور خاوند بیوی سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی کو کسی گھر سے اکارنے کے لیے ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ وہ شخص ہر جگہ خوش باش رہتا ہے، لیکن اس گھر میں آتے ہی اس کا دل اداس اور پریشان سا رہنے لگتا ہے۔ وہاں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے جو وہاں سے باہر نکلتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ علامات بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لے کہ جادو ہوا ہے۔ نمبر 3، گھر میں دن نہ لگنا۔ بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی پر جادو کیا گیا ہے تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور بیوی پر کیا گیا ہے تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگے گا۔ کسی وقت جب وہ شخص میاں یا بیوی اس سحری جال سے باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ ہی حرکت کرتا ہے، تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ نمبر 4، نامعلوم بیماری۔ کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ کبھی سر میں تکلیف ہے، کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں۔ ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری آ جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی، تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس پر جادو کا اثر ضرور ہے۔ نمبر 5، پورا گھر بیمار رہنا۔ پورا گھر بیمار رہتا ہے۔ ناظرین، بعض دفعہ بیماری کسی شخص کی بجائے پورے گھر پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ کبھی کوئی گر پڑتا ہے، کبھی کوئی۔ ایک بیمار ابھی صحت یاب ہوا نہیں کہ دوسرا بستر پر گر پڑتا ہے، گھر سے دوائی نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ جب یہ علامات ظاہر ہو جائے تو سمجھ لے کہ آپ پر بھی جادو کا اثر ہے یا کسی نے آپ پر جادو کیا ہے۔ نمبر 6، رشتے کی بندش۔ لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیمی یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی پرابلم نہیں، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہے، لیکن رشتہ کہیں تو نہیں ہو پاتا۔
یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر کوئی بولے سے ہی آ جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ جب یہ علامات ظاہر ہو جائے تو سمجھ لے کہ جادو ہوا ہے۔ نمبر 7، اولاد کی بندش۔ میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، یا دوسرے تیسرے مہینے ہی میں DNC کرانا پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم میں سبز ہو گیا ہوتا ہے۔ نمبر 8، رزق کی بندش۔ دکان ہے تو دکان نہیں چلتی، ملازمت نہیں ملتی، آمدن میں بے برکتی پڑ جاتی ہے۔ جتنی آمدن ہوتی ہے اس سے زیادہ کے غیر ضروری اخراجات نکل آتے ہیں۔ رزق اور مال اور دولت کے تمام راستے اپنے اوپر بند ہوتے نظر آتے ہیں، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی رزق میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ نمبر 9، حلیے کا بگاڑنا۔ جوان لڑکوں اور لڑکیوں پر کسی حسد اور جلن کے نتیجے میں یا انتقام کے جذبے سے ایسا جادو بھی کر دیا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ بگڑ جائے۔ ایسے تو دسیوں کیس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ضرور سن لیں۔ ایک بچی تھی، ابھی 9ویں کلاس میں تھی، لاہور کے ایک مشہور ترین انگلش میڈیم میں پڑھ رہی تھی۔ اس پر اس طرح کا جادو کیا گیا تھا کہ جب وہ اسکول کی کوئی کتاب کھول کر بیٹھتی تو اس کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکلنا شروع ہو جاتے۔ انسانی ڈیلا جب تک اندر ہے تب تک ہی خوبصورت لگتا ہے، باہر آئے تو بینچ جتنا بڑا لگتا ہے۔ کلاس میں جب اس کے ڈیلے باہر آنے لگے تو آس پاس بیٹھے بچوں نے ڈرنا شروع کر دیا اور ارد گرد کرسی پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ دوسری لائنوں میں بیٹھے بچوں اور خود کلاس ٹیچر نے پرنسپل سے درخواست کی کہ اس بچی کو کلاس سے اٹھایا جائے۔ اسے دیکھ کر پوری کلاس کو ڈر لگتا ہے۔ پرنسپل نے والدین کو بلایا۔ والدین کی منت سماجت سے صرف اتنا ہو سکا کہ اس کا نام اسکول سے خارج نہیں کیا گیا، لیکن یہ تو طے تھا کہ اسے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ والدین کلاس سے بچی کو اٹھا کر اسکول کی فیس ادا کرتے رہے۔ تو ناظرین، بعض دفعہ ایسے جادو بھی کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ بالکل بگڑ جاتا ہے۔ جب یہ صورت ظاہر ہونے لگے، علامات ظاہر ہونے لگے، تو جلد از جلد اس کا علاج ضرور کر لے، کیونکہ یہ علامات جادو کی ہوتی ہے۔ نمبر 10، کپڑے کٹنا۔ بعض دفعہ سیر سے جسم پر اثرات مرتب ہونے کے بجائے کپڑے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الماری میں پڑے پڑے کپڑے کبھی ایسے کٹتے ہیں جیسے کسی نے ریزر سے کاٹے ہو، اور کبھی گولائی میں کپڑا کاٹا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے کپڑے کٹنے کی بجائے جل جاتے ہیں، اور جلتے بھی اس طرح ہے کہ جیسے کسی نے چھوٹی سی چنگاری رکھی جسے تھوڑی جگہ جلی اور باقی کپڑا سلامت ہو۔ اب باقی کپڑا بھلے سلامت رہے، آدمی ایسا سوٹ پہن کر کہا جائے جس میں 3-4 بڑے سے بڑے سوراخ بن گئے ہو اور جلنے کا نشان صاف نظر آ رہا ہو۔ بعض اوقات کپڑوں کے کٹنے کا اثر آدمی کی صحت اور جان پر بھی پڑتا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہو جائے تو سمجھ لے کہ آپ پر جادو کے اثرات ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو 10 ایسے علامات بتائے۔ جب بھی آپ میں یہ علامات ظاہر ہو جائے تو اس کے لیے یہ علاج کافی اور شافی ہے۔ آپ اس علاج کو اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ جب بھی آپ میں یہ علامات ظاہر ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے جس مریض کو، یعنی جس پر بھی یہ علامات ہو،
جس میں بھی یہ علامات ظاہر ہونے لگے تو سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، چاہے جو بھی ہو. پھر 3 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. پھر 3 مرتبہ آخری کل صورتیں آپ نے پڑھنی ہے، اور اسی طرح 3 مرتبہ سورۃ المؤمنون کی آخری آیتیں 4 آیتیں افحسبتم سے لے کر آخر تک آپ نے پڑھنی ہے. تین مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ آیت الکرسی. وظیفہ اچھی طرح نوٹ کر لے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو. 3 مرتبہ آپ نے آخری کل صورتیں پڑھنی ہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے جو منزل کی چھوٹی سی کتاب مل سکتی ہے وہ بازار سے خرید کر پڑھ لے. 3 مرتبہ منزل پڑھ کر مریض پر بھی دم کر لے. اور پانی پر بھی دم کر لے. اور جس شخص پر یہ علامات ظاہر ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو پلاتے رہے. اگر پورا گھر اس علامات کا شکار ہے تو پورے گھر والے اس پانی کو پی سکتے ہیں. اگر زیادہ اثرات ظاہر ہونے لگے تو اس پانی سے مریض کے منہ دھو سکتے ہیں، یعنی چہرہ وغیرہ جو ہے اس سے دھو لے. پھر اس کا پانی جو ہے کسی درخت کے نیچے یا کسی صاف جگہ جو ہے اس پانی کو گرا دے. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس عمل کے بعد اگر آپ اس عمل کو زندگی کا معمول بنا لے تو کسی کا باپ بھی آپ پر سحر اور جادو نہیں کر سکے گا. اگر آپ پر یہ علامات ہو تو جلد از جلد 1 یا 2-3 دن کے عمل سے انشاءاللہ آپ سے یہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے.